قلعے یہودی قبائل کا مرکز تھے جہاں سے بارہا مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جاتی تھیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف پیش قدمی فرمائی تاکہ اس خطرے کا خاتمہ کیا جا سکے۔ کئی دن تک مختلف مجاہدین نے کوشش کی مگر قلعے فتح نہ ہو سکے۔ علم اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ایک موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں علم ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور فتح اسی کے ہاتھ پر ہوگی۔ اگلے دن سب کی نظریں اس سعادت کے منتظر تھیں۔ پھر علی علیہ السلام کو بلایا گیا، حالانکہ آپ کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا دی اور علم عطا فرمایا۔ میدان خیبر میں حیدر کا ظہور۔ جب علی علیہ السلام میدان میں پہنچے تو خیبر کے مشہور پہلوان مرحب قلعے سے باہر آیا۔ اس نے رجز پڑھا، قد علمت خیبر انی مرحب شاکی السلاح بطل و مجرب، یعنی خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیاروں سے لیس اور آزمودہ بہادر۔ جواب حیدری۔ اس کے جواب میں علی علیہ السلام نے رجز پڑھا، ان الذی سمتنی امی حیدرہ کلیس غابات کریہ المنظرہ، یعنی میں وہ ہوں جسے میری ماں نے حیدر نام دیا، جنگلوں کا شیر، ہیبت والا۔ مقابلہ اور فیصلہ کنوار۔ دونوں کے درمیان زبردست مقابلہ ہوا۔ پھر علی علیہ السلام نے ایسا وار کیا کہ مرحب زمین پر گر گیا۔ اس کے بعد قلعے کے دروازے تک پہنچ کر آپ نے دروازہ اکھاڑ دیا اور اسے ڈھال کے طور پر استعمال کیا، اور اسی کے ساتھ قلعہ فتح ہو گیا۔ فتح خیبر۔ اس کے بعد خیبر کے قلعے یکے بعد دیگرے فتح ہوتے گئے، اور اس طرح مسلمانوں کو ایک عظیم کامیابی نصیب ہوئی جس نے دشمنوں کے حوصلے پست کر دیے۔